الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على محمد المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله. اذان محترم، آج الحمدللہ عز و جل رب العالمین کی فضل و توفیق سے آج ہمارا 8واں درس ہے. جنگ خندق کے بارے میں انشاءاللہ آج ہمارا موضوع ہے، اور حضور علیہ السلام نے اس کے اندر خود شریف فرمایا، جسے غزوہ خندق کہا جاتا ہے. یہ ہجرت کے 5ویں سال میں. تو سب سے پہلی بات تو اس کا سبب کیا تھا یہ بھی ہم سن لیتے ہیں، اور اس میں بھی کئی غزوات ہوئے. ایک غزوے کا سبب سن کر پھر واقعہ افق کی طرف چلتے ہیں. یہ واقعہ افق کیا تھا انشاءاللہ یہ بھی ہم سنتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جنگ احد میں جب مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کی گئی، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، سیدہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اور ان کے علاوہ کئی صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا. تو اب جو کفار قریش تو ان کو ایک موقع مل گیا تھا کہ اب مدینے والے پر جتنے بھی مدینے والے ان لوگوں نے سب کو تیار کر لیا، تمام قبائل کو، کہ مدینہ منورہ پر حملہ کر دیا جائے ایک ساتھ. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو مدینہ المنورہ پر یہ لوگ چاہتے تھے کہ ایک ساتھ حملہ کیا جائے اور ایک قبیلہ نہ کرے، پورا عرب مل کر مدینہ منورہ پر حملہ کرے. تو جنگ خندق کا جو سبب تھا وہ یہی سبب تھا کہ تمام عرب نے مل کر اس کے اندر حملہ کیا، اور تقریباً جو کفار قریش کی جو قوم کی تعداد تھی وہ 3000 لشکر کی تھی. وہ 3000 لشکر کی. سب سے پہلی بات سنتے ہیں کہ سب سے پہلے جو 5ویں ہجری میں جو سب سے پہلا غزوہ ہوا، غزوہ ذات الرقاع جسے کہا جاتا ہے. سب سے پہلے قبائل انمار و ثعلبہ نے مدینے پر چڑھائی کرنے کا حملہ کیا. جب حضور علیہ السلام کو اطلاع ملی اس چیز کی تو آپ نے 400 صحابہ کرام کے ساتھ اس کے اندر آپ شریک ہوئے. لیکن جیسے ہی ان لوگوں کو اطلاع ملی کہ حضور آ رہے ہیں تو وہ سارے کے سارے اپنے پہاڑ کے پیچھے چھپ گئے اور بھاگ گئے وہیں سے. تو یہ بھی غزوے کے اندر گئے حضور علیہ السلام، لیکن جنگ نہ ہوئی. لیکن اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو یہ بھی چیز عطا فرمائی دی کہ جنگ احد میں مسلمانوں کے ساتھ کافی زیادتی ہوئی، اس کے اندر کافی مفلسی بھی آئی، کافی فقیری بھی آئی. لیکن اللہ رب العالمین نے پھر اس کے اندر اتنا نوازا، وہ یہ کہ ایک مرتبہ ربیع الاول کا موقع تھا، اور مقام دومت الجندل کے اندر جو مدینہ اور شہر دمشق کے اندر ایک واقع ہے. تو مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے ایک بہت بڑی فوج جمع ہو رہی ہے. تو حضور علیہ السلام نے 1000 صحابہ کو لے کر حضور علیہ السلام گئے. حضور جیسے پہنچتے ہیں دومت الجندل کے اندر، اچھا وہ لوگ اپنے اونٹ، اپنے بکریاں، اپنے دمبے وغیرہ سب کچھ ادھر لائے تھے. فرماتے ہیں وہ جیسے ان کو خبر ملی کہ حضور اور حضور کے صحابہ تشریف لا رہے ہیں، کیونکہ ان کو یہ تو بتا تھا کہ ہم نے طوفانی موجوں سے ہم لڑ سکتے ہیں، ہم سمندر کی موجوں سے لڑ سکتے ہیں، آندھی اور طوفان سے ہم مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن حضور کے جو صحابہ ہیں ان سے اتنی آسانی سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کی رگوں میں عشق رسول بھرا ہوا ہے. کیونکہ جنگ بدر میں جو ہوئی تھی لڑائی، سمجھ گئے تھے کہ ان سے اتنی آسانی سے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. فرماتے ہیں حضور 1000 کا لشکر لے کے پہنچے تھے، لیکن جب ان کو خبر ملی غزوہ دومت الجندل کے اندر تو یہ سارے کے سارے وہیں پر بھاگ گئے. سارا مال غنیمت حضور علیہ السلام اور مدینے والوں کے حصوں میں آیا. تو جتنی وہ کمی تھی اللہ رب العالمین نے وہ عطا فرما دی، یعنی وہ نعمت جو تھی وہ عطا فرما دی. اب معاملہ یہاں تک پہنچتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کسی غزوے کے موقع پر آپ واپس اپنے مدینہ المنورہ لوٹ رہے تھے. تو حضور علیہ السلام کی پیاری بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے لیے سواری تھی، اور سواری بھی اس طرح تھی کہ ان کے لیے چند آدمی مقرر تھے کہ جو آپ کی سواری کو اٹھا کر اونٹ کے پاس لائیں گے اور واپس اونٹ سے بھی وہی اتاریں گے. پہلے کی سواری ایسی تھی کہ وہ پردہ نشین ہوتی تھی.
تو اس طرح آپ کی سواری کا اہتمام کیا تھا۔ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ لشکر جانے والا ہے آپ کا، تو آپ رفع حاجت کے لیے گئے۔ رفع حاجت سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے دیکھا کہ میرے گلے میں جو ہاتھ تھا وہ ٹوٹ کر کہیں گر پڑا ہے۔ آپ اس کو ڈھونڈنے میں مصروف ہو گئے، اتنی دیر میں لشکر نکل گیا، اور جو آپ کی سواری تھی وہ بھی نکل گئی کہ وہ لوگ سمجھے کہ حضرت سیدہ عائشہ شاید اندر ہے، تو وہ چلے گئے۔ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اس مقام پر واپس آئی اور دیکھا کہ نہ تو حضور ہیں، نہ اہل مدینہ والے ہیں، اور نہ ہی میری سواری ہے، تو آپ سخت گھبرائیں اور آپ لیٹ گئیں زمین پر۔ اس وجہ سے لیٹ گئی کہ کوئی تو ہوگا کہ آگے جا کے پتہ چلے گا کہ میں نہیں آئی ہوں لشکر میں، تو واپس مجھے لینے آئیں گے۔ اچھا، ایک صحابی تھے جن کا نام حضرت صفوان بن معطل تھا، ان کا یہ کام تھا کہ یہ لشکر کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، کیونکہ جو کفار تھے، جو مدینے والے تھے یا جو بھی تھے، اگر کسی کا سامان لے جاتا تو یہ لے کر آتے تھے پیچھے۔ یہ جیسے ہی آگے بڑھے تو ان کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نظر آئی۔ جیسے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں پر آئی تو فرمانے لگے کہ یہ سمجھے کہ یہ شاید وفات پا چکے ہیں۔ انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جیسے ہی پڑھا سیدہ عائشہ صدیقہ کھڑی ہو گئی، اور جیسے ہی کھڑی ہوئی اب سیدنا صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ادب بتایا کہ حضور کی ازواج مطہرات کا ادب کس طریقے سے کرنا ہے۔ فرماتے ہیں ان کے پاس صرف ایک ہی اونٹ تھا، چاہتے تو خود اونٹ پر سواری کرتے ہیں، لیکن ایک ادب بتایا کہ ازواج مطہرات کا ادب اس طرح کرنا ہے کہ سیدہ اما عائشہ صدیقہ کو اپنے اونٹ پر سوار کیا، اور اونٹ کی جو مہر کی جو لگام تھی وہ اپنے ہاتھ میں لی، اور پیدل سفر کرنا آپ نے شروع کر دیا۔ اس طرح سفر کرتے گئے، حضور کے پاس پہنچے۔ جب یہ بات آگے بڑھی تو اس میں ایک رئیس المنافقین عبداللہ تھا، جس کا کل ہی میں نے تذکرہ کیا تھا۔ تو یہ عبداللہ منافقوں کا سردار تھا۔ اس کو ایک شرارت سوچی، اس نے کہا ایسا کیوں نہ کیا جائے سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر معاذ اللہ تہمت لگا دی جائے کہ انہوں نے حضرت سیدنا صفوان بن معطل کے ساتھ یہ چیزیں کی ہیں۔ استغفر اللہ، حضور کے ازواج مطہرات پر تہمت لگانی چاہیے کہ انہوں نے پیچھے جو لشکر میں رہ گئے تھے، یہ ہاتھ ٹوٹنے کی وجہ نہیں تھی، یہ کچھ اور وجہ تھی، کچھ غلط معاملات تھے۔ استغفر اللہ، حضور کی ازواج مطہرات کے بارے میں ایسا سوچا۔ جب یہ بات بڑھی آگے تو کئی مسلمان ایسے بھی تھے جو اس کے اندر شریک ہوئے، انہوں نے بھی تہمت کا چرچا کرنا شروع کر دیا۔ اب جب حضور کو یہ بات اطلاع ملی تو حضور کو بڑا صدمہ پہنچا، اور حضور کو معلوم تھا کہ جو میری عائشہ یہ پاک دامن ہے، یہ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتے، لیکن حضور نے پھر بھی پاک دامنی کا اعلان نہ فرمایا۔ مناسب یہ نہیں تھا، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ وحی الہی کا انتظار کیا جائے، جب وحی الہی آئے گی تو انشاءاللہ وہ خود ہی بیان کر دے گی۔ اب جب سیدنا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جیسے ہی مدینہ میں داخل ہوئی تو آپ کافی بیمار ہو گئی، آپ چلے گئی اپنے گھر پر، لیکن کچھ افاقہ ہوا تو آپ واپس اپنے ایک مرتبہ کدھر باہر تشریف لائیں تو لوگ اس طرح باتیں کر رہے تھے۔ جب آپ کو پتہ چلا کہ میرے بارے میں اس طرح بات ہو رہی ہے، آپ کی طبیعت اور زیادہ بگڑنا شروع ہو گئی۔ اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ حضور نے وحی الہی کا انتظار کرتے ہوئے صحابہ کرام سے مشورہ لیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تہمت کے بارے میں گفتگو فرمائی کہ اے امت تم کیا کہتے ہو اس تہمت کے بارے میں؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، فرماتے حضور اللہ رب العالمین نے آپ کے جسم اطہر پر ایک مکھی کو بیٹھنا گوارا نہیں فرمایا، یعنی جو مکھی جو ہوتی ہے وہ نجاست پر بیٹھتی ہے، آپ کا جسم جو ہے وہ جسم اطہر ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے یہ گوارا نہیں کیا کہ ایک مکھی آپ کے جسم اطہر پر بیٹھے تو وہ یہ کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ وہ ایک کسی عورت کو کہ جو بدکار ہو وہ آپ کے نکاح میں آ جائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا حضرت اما عائشہ صدیقہ یہ پاک دامن ہے، یہ عفت ساتھ عورت ہے، اور فرماتے ہیں انہی کے ساتھ ساتھ یہ جو منافق ہیں یہ جھوٹ ہے۔ یہ فاروق اعظم کی شان تھی۔ عثمان غنی کے پاس یہ معاملہ آیا تو حضور علیہ السلام نے ان سے مشورہ فرمایا، اے عثمان تم تہمت کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تم تہمت کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت سیدنا عثمان کی شان پر بھی قربان جائے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا حضور علیہ السلام سے کہ جب رب العالمین نے آپ کا سایہ پیدا نہ فرمایا، کیوں پیدا نہ فرمایا؟ فرمایا اس وجہ سے پیدا نہ فرمایا کہ کوئی بھی اپنا پاؤں آپ کے سایہ مبارک پر نہ پڑ دے۔ جب رب العالمین نے آپ کا سایہ پیدا نہ فرمایا تو خلاق عالم کی غیرت تو یہ کب گوارا ہو سکتا تھا کہ آپ کے نکاح میں کوئی بری عورت آ جائے؟ فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ہم سب پر یقین ہے۔ جب حضور نے مشورہ فرمایا
ایک مرتبہ حضور علیہ السلام ممبر کے بعد تشریف لائے اور خطبہ دیا. خطبہ دینے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں عائشہ کو جانتا ہوں اور صفوان بن معطل کو بھی جانتا ہوں اچھی طریقے سے، یہ دونوں پاک دامن ہیں، کوئی ان کے اوپر بری تہمت نہ لگائے. لیکن پھر بھی حضور علیہ السلام نے وحی الہی کا انتظار کیا. جب اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ مجھ پر یہ تہمت لگی ہے، اچھا یہ تو ہم سن لیں گے واقعہ، اور یہ واقعہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر بھی آپ کی پاک دامنی کا ذکر فرمایا. تو آج یہ جو کیڑے مکوڑے نکلتے یہ کہاں سے حضرت سیدنا اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاک دانی پر اپنی زبانوں کو دراز کرتے ہیں، یہ کہاں سے نکلا؟ تو یہ جب قرآن کریم نے فیصلہ فرمایا، اور انشاءاللہ آگے بتایا جائیں گے کتنی آیت مبارکہ، ایک آیت مبارکہ آپ کی پاک دانی پر نازل نہیں ہوئی، نہ دو ہوئی ہیں، انشاءاللہ تعداد میں آپ کو بتاتا ہوں آگے. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اپنے والدہ کے پاس چلے گئے. جب والدہ کے پاس گئے تو حضور علیہ السلام بھی وہاں پر تشریف لے گئے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ مجھے تم پر یقین ہے اور میں وحی الہی کا انتظار کر رہا ہوں کہ رب العالمین تمہاری پاک دامنی کا انشاءاللہ وہی پاک دامنی میں تمہاری صاف کرے گا. اب یہ بات ہوئی اور فرمایا اگر کچھ ایسا ہوا بھی ہے تو رب العالمین سے استغفار کرو. جب یہ بات ہوئی تو حضور علیہ السلام جب یہ رو رہے تھے، یہ ان کے آنسو بالکل تھم گئے. حضور علیہ السلام کے پاس صدیق اکبر بھی موجود تھے اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ بھی موجود تھے. اب صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابا جان آپ کچھ فرمائیے. فرمایا مجھے نہیں پتا کہ میں حضور کو کیا جواب دوں. جب والدہ نے کہا تو والدہ نے بھی یہی کہا کہ میں حضور کو کیا جواب دوں. اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ خود نے یہی جواب ارشاد فرمایا کہ اگر میں ان کے سامنے اپنی پاک دامنی کا اعلان کروں تو یہ لوگ نہیں مانیں گے، اور اگر میں کہہ دوں کہ معاذ اللہ میں نے یہ گناہ کیا اس طرح تو یہ لوگ مان لیں گے. فرماتے یہی گفتگو چل رہی تھی. حضور علیہ السلام ابھی اٹھے بھی نہ تھے، کچھ قریب اور جو لوگ ادھر بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی کدھر نہ گئے. فرماتے اتنے میں حضور علیہ السلام پر وحی الہی آ گئی، اور وحی الہی بھی اس طرح آئی. فرماتے سرد موسم تھا، یعنی ٹھنڈا موسم تھا، لیکن حضور کو پسینے مبارک آ گئے. کیوں؟ کیونکہ وحی الہی تھی، ایک جلال تھا رب العالمین کا. تو فرماتے وہ پسینہ آ گئے جب موتی و قطرے حضور کے بن کر نیچے تشریف لائے. اور حضور علیہ السلام نے جب وحی الہی ختم ہوئی، حضور نے ارشاد فرمایا اے عائشہ خوشی منا لو، اللہ رب العالمین نے تمہاری پاک دامنی کا اعلان فرما دیا ہے. اچھا بھائی کتنا؟ فرمایا سورۃ النور کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک قول کے مطابق آپ کی آیتیں، آپ کی پاک دامنی کے اوپر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر آیت تطیبہ و تطہیرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے 18 آیت نازل فرما دی آپ کی پاک دامنی پر. 18 آیت. ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم. سورۃ النور کا اگر پہلا رکوع پڑھا جائے تو اس میں زنا کا حکم ہے کہ جو زانی اور زنا کرنے والے ہیں ان کے اوپر کتنی حد لگائی جائے. اس کے بعد دوسرا والا جو رکوع ہے وہ یہی ہے، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم. یہ پورا رکوع سیدنا اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دانی پر اترا. یہ آپ کی شان اقدس ہے. اب آگے چلتے ہیں. یہ بات مکمل ہوئی تو اب حضور علیہ السلام جو آج ہمارا موضوع ہے وہ ہے جنگ خندق کے بارے میں. وہ بھی اسی سال نمودار ہوا. وہ اس طرح ہوا کہ تمام قبائل عرب آپ پر حملہ کرنے کے لیے آ گئے اور تقریباً 3000 کا لشکر پہنچ چکا تھا اور ابو سفیان اس کا سپہ سالار تھا. جنگ احد کے اندر بھی یہی تھا اور ابو سفیان اس کے اندر بھی یہی تھا. اچھا یاد رکھیے گا ابو سفیان کے بارے میں، ابھی تو یہ کفر کی حالت میں جب ان کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ابو سفیان آیا، لیکن جب یہ ایمان لے آئیں گے اور جب ان کا آگے تذکر آئے گا تو ان کے ایمان کا بھی تذکر آئے گا کہ یہ ایمان لائے تھے. یہ ہو گئے تھے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی جو بیوی تھی ہندہ وہ ہوئی تھی حضرت ہندہ، کیونکہ یہ صحابی وہ صحابیہ بن گئی تھی. جب صحابی اور صحابیہ بن جائے تو ہم میں سے کسی کی یہ جرت نہیں ہونی چاہیے کہ ان پر اپنی زبانیں دراز کی جائے. تو یہ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا یہ پتہ ہے کون ہے؟ کہ میرا آقا و مولا سیدنا امیر معاویہ کے والد بھی یہی ہیں، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی والدہ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آگے چلتے ہیں. ابو سفیان کو اس پورے لشکر کا سپہ سالار بنا دیا گیا. اب جب حضور علیہ السلام کو یہ بات معلوم ہوئی کہ قبائل عرب تمام ہم پر حملہ کرنے کے لیے 3000 لشکر کے ساتھ، تو حضور نے رائے مانگی کہ اب کیا کیا جائے، مدینۃ المنورہ کے اندر جنگ کی جائے یا باہر کی جائے. فرمایا حضور علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی نے ایک رائے دی کہ حضور مدینہ کے اندر ہی رہ کر کی جائے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا چلے مدینہ کے اندر رہ کر لیتے ہیں،
لیکن مدینے کے ارد گرد ایک کام کرتے ہیں کہ خندق کھول دیتے ہیں. وہاں پہ جب خندق کھول دیں گے تو وہ سارے جتنے بھی ہوں گے وہ ہم پر ایک ساتھ حملہ نہیں کر سکیں گے، وہ ایک ساتھ نہیں کر سکیں گے، الگ الگ آئیں گے. جب الگ الگ آئیں گے تو ہم بھی ان سے لڑ سکیں گے. فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے اس خندق کو کھودا اور کافی صحابہ کرام، ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام اس میں شریک ہوئے. تو تقریباً 20 دن میں یہ خندق تیار ہوئی. دیا وجہ جب 20 دن میں تیار ہوئی تو اس کی لمبائی چوڑائی کتنی ہوگی، کتنی لمبائی اس کی چوڑائی ہوگی. فرماتے ہیں یہ آگے معاملہ بڑھا، حضور علیہ السلام نے یہ خندق وغیرہ کھدوا دی. اب ایک عشق رسول کا اس کے اندر واقعہ ملتا ہے، وہ یہ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ ایک اس کے اندر چٹان تھی کہ جو کسی سے بھی نہیں ٹوٹتی تھی. کوئی اگر اس کو اکھاڑنا بھی چاہے یا کسی چیز سے بھی کرنا چاہے فرمایا اکھڑتی نہیں تھی. اور کئی دنوں کا فاقہ تھا. حضور کے پاس عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسی چٹان ہے کہ اکھڑتی نہیں ہے، اس کو جتنا بھی مار دو یہ اکھڑتی نہیں ہے. حضور کا خود کا فاقہ تھا کئی دنوں کا، اور شکم اقدس پر حضور نے پتھر باندھا ہوا تھا. لیکن حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے جابر کہاں پر ہے؟ فرمایا حضور یہ ہے. حضور علیہ السلام وہاں پر گئے. ایک روایت کے مطابق حضور علیہ السلام نے اپنا دست اقدس اس پتھر پر، اس چٹان پر مارا. اللہ رب العالمین نے حضور کی برکت سے، حضور نے ہاتھ رکھا تھا، اللہ رب العالمین نے اسی کی برکت سے اس چٹان کو بکھرے بکھرے کر دیا. یعنی اس کے ذرے ذرے ہو گئے کہ اس کو کئی صحابہ کرام نہیں کر اکھاڑ سکے. اس کو حضور علیہ السلام نے ایک ہی وار کے اندر اپنے دست اقدس کے اندر سے حضور علیہ السلام نے اس کو ریزہ ریزہ کر دیا. یہ حضور کا معجزہ تھا کہ جو کسی سے نہیں ہو سکا. اب جب حضور علیہ السلام کی یہ حالت دیکھی گئی تو ادھر بھی حضور کا ایک معجزہ دیکھا جاتا ہے. وہ یہ کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عاشق رسول تھے، اور ان کا واقعی بڑا مشہور ہے کہ انہوں نے حضور کی ایک مرتبہ دعوت کی. اسی کے دوران کہ حضور کی بھوک کی حالت دیکھی تو فرماتے مجھے رہا نہ گیا، میں اپنے گھر پر آیا اور بیوی سے کہا، میں نے اپنی زوجہ سے کہا کہ کچھ کھانے کو ہے. فرمایا ایک ساتھ جو ہے فرمایا اس کو پیس دو. فرماتے میں نے ایک بکری کا بچہ لیا، اس کو ذبح کیا، اس کی بوٹیاں بنائی اور اپنی زوجہ کے پاس اگر کہا کہ اس کو تیار کر لو. اچھا ان کی جو بیوی تھی، ان کی زوجہ جو تھی وہ بھی بڑی عاشقہ رسول تھی. وہ کس طرح؟ وہ کہتی کہ آپ جا تو رہے حضور کے پاس، لیکن دھیان رکھنا کہ حضور کو کہیے گا صرف چند ہی افراد ہیں کہیں. اچھا یہ نہیں کہ صرف حضور کی دعوت تو اس میں چند افراد نہیں. فرمایا اس وجہ چند افراد کی دعوت دے رہی ہو کہ حضور کے سامنے میں رسوا نہ ہو جاؤں، تھوڑا سا کھانا ہے صرف. فرماتے حضرت جابر جب حضور کے پاس جاتے ہیں، حضور علیہ السلام سے ارشاد فرماتے عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر آپ کی کھانے کی دعوت کی ہے، صرف آپ آئیں اور آپ کے ساتھ چند صحابہ کرام آ جائیں، ان کے علاوہ کسی کو لے کر نہ آئیے گا. فرماتے ہیں حضور نے یہ سنا، آپ علیہ السلام نے اعلان فرما دیا بھائی آج جابر کے یہاں کھانے کی دعوت ہے، تمام صحابہ کرام وہاں پر تشریف لے جائیں. حضور نے یہ اعلان فرما دیا کہ تمام صحابہ کرام وہاں پر تشریف لے جائیں، آج جابر کے یہاں کھانے کی دعوت ہے. اچھا حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ جو روٹی ہے اس کو پکانا مت، اور جو تم نے ہانڈی رکھی ہوئی اس کو ابھی چولہے سے نہ اتارنا، نہ اس میں سے کچھ نکالنا، میں آ رہا ہوں پھر کرتے ہیں. جب صحابہ کرام اندر پہنچ گئے اور کھانے وغیرہ دستن لگا تو حضور علیہ السلام کچن کے اندر آئے اور آپ نے روٹی کا جو گوندا ہوا آٹا تھا آپ ادھر آئے، اس کو آپ نے کھولا، اپنا لعاب مبارک اس کے اندر ڈالا. اللہ نے ایسی برکت عطا فرمائی تھی، انشاءاللہ بتا دیں کس طرح. فرماتے اس کے اندر لعاب مبارک ڈالا اور ہانڈی کھول کر اس نے بھی اپنا لعاب مبارک ڈالا. اب اس میں کئی معجزات ہیں حضور کے، وہ کس طرح؟ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے اپنا کھانا شروع کر دیا تھا. حضرت جابر کی ایک اکیلی بیوی کہ جو روٹیاں بنا رہی کافی صحابہ کرام کے لیے ہزاروں کی تعداد میں. اب کھانا بنایا جا رہا ہے. اچھا بھی کھانا ایک نکلا، ایک قافلہ نکلا، دوسرا کے کھایا، دوسرا نکلا، وہی تیسرا آیا، چوتھا آیا، پانچواں آیا، یعنی کافی صحابہ کرام کھا کر شروع گئے. اور اتنے میں ہمیں یہ بھی سن کر خوشی ہوگی کہ تعداد کتنی تھی صحابہ کرام کی، کیا ایک تھی یا دو تھی یا 10 صحابہ کرام تھے یا 100 تھے یا 50 تھے یا 200 تھے. صحابہ کرام کی تعداد تقریباً 1000 کی تعداد تھی. فرماتے ہیں وہ کھانا اتنا ہو گیا تھا کہ کافی صحابہ کرام، پورے 1000 صحابہ کرام نے کھا لیا تھا، لیکن جو آٹا تھا وہ آٹا اپنی جگہ پر باقی تھا اور جو ہانڈی تھی وہ اپنی جگہ پر باقی تھی، کچھ فرق ہی نہیں آیا. اب اس میں معجزہ حضور کا یہ دیکھیں، تمام صحابہ کرام نے کھایا. ایک تو یہ حضرت جابر کی بیوی کو اتنی ہمت کہاں سے آ گئی کہ تمام صحابہ کرام کو کھانا بنا لیا. یہ بھی حضور کا معجزہ تھا کہ 1000 روٹیاں بنا لینا. تو کوئی ہم میں سے دیکھیں نا، کوئی ایک روٹی تو نہیں کھائے گا، کتنی روٹیاں کھائی گئی ہوں گی؟ 1000 صحابہ کرام نے کھایا. حضرت جابر کی
جو زوج ہیں ان کو ہمت کہاں سے آئی اتنی روٹیاں بنانے کی؟ یہ سارا حضور کی طرح، حضور کی معجزات تھے، حضور کی نظر عنایت تھی کہ وہ کھانا ابھی تک وہی باقی کا باقی تھا۔ اسی طریقے سے ایک کے بارے میں آتا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں کھجوریں لائی گئی، تو ایک لڑکی آئی، تو حضور نے فرمایا کیا ہے؟ فرمایا میری ماں نے میرے والد کے لیے یعنی اپنے شوہر کے لیے بھیجی ہیں کھجوریں کہ وہ کھا لیں۔ حضور علیہ السلام نے چادر مبارک بچھائی اور اس کے اوپر کھجوریں بکھیر دی، اور میں تمام صحابہ کرام کو بلا لیا۔ چند کھجوریں تھیں لیکن حضور نے تمام پر اعلان فرما دیا کہ کھجور ہے، آؤ سارے کھا لو۔ فرماتے ہیں تمام صحابہ کرام نے اس کھجوروں کو کھا لیا، لیکن کھجوریں اپنی جگہ پر باقی باقی تھیں۔ یہ سارے حضور کے معجزات تھے۔ اب آگے چلتے ہیں، مختصر میں عرض کر دیتا ہوں۔ کفار قریش کے بارے میں آتا ہے کہ یہ سب 10,000 کا لشکر ان کے ساتھ تھا۔ ان کے ساتھ کتنے؟ 10,000 کا لشکر ان لوگوں کے ساتھ تھا، اور ان لوگوں نے حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پورا یہ حملہ بول دیا۔ اب اتنے میں بات آگے چلی تو کافی صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جو شہید بھی ہوئے اور ان کے کئی مارے بھی گئے، کیونکہ 10,000 کا لشکر تھا اور صحابہ کرام کی بھی تعداد تھی، لیکن یہ خندق کی وجہ سے جو خندق کھودی گئی تھی یہ آگے نہیں بڑھ سکے۔ اس میں سے اکرمہ ابو جہل کا بیٹا بھی تھا اور کافی تھے کہ جو آگے نہ بڑھ سکے۔ اب ایک اور کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جو آگے بڑھے وہ عمر بن عبدود تھا کہ جو آگے نکلا، اور اس کے بارے میں آتا ہے اس کی طاقت کے بارے میں کہ یہ 1,000 کا لشکر تھا۔ اس کا 1,000 کا لشکر بھی اگر اس کے سامنے آ جائے تو یہ اکیلا کافی ہوتا تھا، اتنی اس کے اندر طاقت تھی۔ تو اس نے 3 مرتبہ اعلان کیا، کون ہے کہ جو مجھ سے لڑے گا؟ کون ہے کہ جو مجھ سے لڑے گا؟ مولا علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس سے لڑوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے علی تو جانتا نہیں کہ یہ کون ہے؟ یہ 1,000 کے لشکر پر ماری ہے۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے اجازت دیجیے میں اس سے لڑوں گا۔ تو حضور علیہ السلام نے مولا علی کو اجازت دی، اپنی ذوالفقار والی تلوار ان کے ہاتھ میں تما دی۔ جب تھمانے کے بعد حضور علیہ السلام نے ذوالفقار والی تلوار کو بھی حضور نے ساتھ ہی ساتھ حضور علیہ السلام نے امام مبارک بھی باندھا۔ حضور کھڑے ہوئے ان کو دعا دی، وہ دعا کیا دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں یا اللہ تو علی پر اپنا کرم فرما۔ اب جب حضور نے دعا دی کہ جن کی دعا مستجاب الدعوات ہے، دعا کبھی رد ہوتی ہی نہیں ہے، دعا کبھی ان کی رد ہوتی ہی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ ان کے سر پر امام باندھا اور دعا فرما دی۔ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین کے سامنے اس کے سامنے گئے اور اس سے مکالمہ ہوا۔ کیا مکالمہ ہوا؟ فرمایا عمر بن عبدود جو سامنے کھڑا ہوا تھا، مولا علی نے کہا اے عمر مبدود، اے عمر مسلمان ہو جا۔ اس نے کہا ہرگز نہیں، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آگے بات چلی، فرمایا مولا علی نے فرمایا لڑائی سے واپس چلے جا۔ فرمایا نہیں مجھے منظور نہیں۔ تیسرا مکالمہ ہوا، فرمایا پھر جنگ کر لے۔ فرمایا نہیں تم جیسے بچوں سے کروں گا نہیں۔ تو اس نے کہا کہ تم کون ہو؟ عمر نے کہا، فرمایا میں علی ہوں۔ کیا فرمایا؟ میں علی ہوں۔ فرماتے ہیں کہ عمر نے کہا اے بھتیجے تم بہت چھوٹے ہو، میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا۔ مولا علی نے کہا کہ میں تمہارے خون کو بہانا پسند کرتا ہوں۔ مکالمہ چل رہا ہے، اس نے کہا کہ میں بچوں سے لڑنا پسند نہیں کرتا۔ مولا علی نے کہا میں تمہارے خون کو بہانا پسند کرتا ہوں۔ اس نے جب یہ سنا نا کہ یہ میرے بارے میں اس طرح بات کر رہے، تو وہ جو تھا عمر تھا وہ اپنے گھوڑے سے اترا، کیونکہ مولا علی پیدل تھے۔ اس نے کہا مقابلہ اس طرح کیا جائے کہ دونوں آمنے سامنے ہو اور دونوں کے پاس گھوڑا نہ ہو۔ مولا علی کے پاس تو ویسے بھی نہ تھا، آپ آگے بڑھے، آپ پیدل تھے۔ یہ اپنے گھوڑے سے اترا اور اس نے اپنی گھوڑے کی ٹانگیں بھی کاٹ دی۔ اس نے کہا میں اب اس کے اوپر سفر نہیں کروں گا۔ یہ نکلا اور اتر کر اس نے بھرپور حملہ کیا مولا علی پر، لیکن مولا علی کے ہاتھ میں ذوالفقار والی تلوار تھی، حضور کی نظر عنایت، حضور کی دعا تھی، کون ان کے اوپر حملہ کر سکتا ہے؟ فرماتے انہوں نے اس تلوار سے روکا، لیکن وہ تلوار جو اس نے جو بھرپور حملہ کیا تھا وہ آپ کے ایمان مبارک کے اندر بھی گئی، یعنی آپ کی کچھ خروش بھی آئی جو کہ آپ کو کبھی کبھی پریشان بھی کرتی تھی۔ لیکن جب مولا علی کی جب یہ پڑی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب سمجھ جا اے عمر، اب سمجھ جا اب میری باری ہے۔ کیا فرمایا؟ اب میری باری۔ اب مولا علی کی وار دیکھیں مولا علی نے کیسا وار کیا، کیونکہ ذوالفقار والی تلوار ہاتھ میں۔ کیا فرماتے مولا علی نے ذوالفقار کا ایسا جیسا آپ نے مارا، ہمارے شانوں کے درمیان سے اس کی تلوار ماری اور کمر کے پاس اس کی گزاری۔ اللہ اکبر۔ اس طرح وہ دم کھڑا نہ رہ سکا اور زمین پر گرا اور جہنم اس کو واصل کر دیا۔ یہاں پر ایک شعر یاد آتا جو کہ مصنف میں لکھا، وہ یہ لکھتے ہیں شاہ مردہ شیر یزدہ
قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، یہ مولا علی کی شان تھی کہ مولا علی کے بارے میں آتا ہے انشاءاللہ بھی فتح خیبر کے بارے میں آئے گا، اس کو کوئی نہیں اکھاڑ سکتا، اس کو مولا علی نے اکھاڑا تھا، یہ مولا علی کی شان تھی۔ تو یہ اس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان نثاری پیش کی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ صحابہ کرام جیسا عشق رسول اور سچا پکا عاشق رسول بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔